إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمین. بھائیو الحمدللہ آج 26 مارچ 2016 کو ہفتے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی سوال و جواب کی تیسری نشست منعقد کرنے جا رہے ہیں جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 110C کے عنوان سے اپلوڈ ہوگی. ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو جو میرے نام پر ہے. اور یہاں پر میں ایک کلیریفیکیشن دے دوں کہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر جائیں گے تو آپ کو رائٹ کارنر میں فیس بک کا لنک بھی ملے گا اور اس سے نیچے 2 یوٹیوب کے لنک ملیں گے. اوپر والا جو ہے وہ ہے یوٹیوب کا لنک, اس کے اوپر لکھا ہے فار کمپلیٹ لیکچرز جس پہ تقریباً 300 کے قریب لیکچرز ہیں. اور نچلے والا جو اس میں یوٹیوب کا الگ سے چینل بنا ہوا ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے فار شارٹ کلپس. جتنے بھی ہمارے کلپس جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہیں تقریباً 550-600 کے قریب جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں تاکہ بعد میں بھی اویلیبل ہوں. ویسے بھی ہمارا جو اس کا فیس بک کا جو اکاؤنٹ چل رہا ہے اس میں ویڈیو والے پورشن میں وہ پرانی ویڈیوز بھی اویلیبل ہوتی ہیں, تو اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے. بہرحال ہمارا جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ انڈیا سے ہمارے فیصل بھائی اور پاکستان سے ہمارے فرحان بھائی چلاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو واٹس ایپ کا اکاؤنٹ ہے وہ دعوت حق کے نام سے انڈیا سے فیصل بھائی چلا رہے ہیں الحمدللہ. تو اس میں میری کلیریفیکیشن پہلے بھی 8 اناؤنسمنٹس میری جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں کہ میں ڈائریکٹلی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. مجھ سے اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com, جس پہ ای میل کر کے اگر فون نمبر چاہیے ہو تو وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا. لیکن یہ فیس بک کے اوپر کمنٹس کرنا یا یوٹیوب کے اوپر کمنٹس کرنا اس کے جوابات میں نہیں دیتا کیونکہ میں چلا نہیں رہا ہوتا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری اب کوشش ہے انشاءاللہ کہ تمام لیکچرز کی اینڈرائڈ اپلیکیشنز بھی بن جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹورنٹ سافٹ ویئر ہے اس کے اوپر بھی ورکنگ ہو رہی ہے, اور ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری ویب سائٹ مزید انشاءاللہ امپروو ہو جائے گی کچھ عرصے تک انشاءاللہ تعالی. بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے ریفرنسز دے دوں گا, اور جتنی احادیث آئیں گی انشاءاللہ ان کے ریفرنسز علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا, جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ آج میں ساتھ ہی ساتھ مشکات المصابیح کے نمبر بھی بتاؤں گا جس کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے, اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کے مکمل تعارف پہ کہ آپ کے پاس پوری کتب ستہ نہ ہو, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ, اور صرف ایک مشکات ہو تو آپ کے پاس احادیث کا خزانہ اویلیبل ہوگا. اور اس کا PDF ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com سے آپ مفت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اب اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ آج کے سوالات کو شروع کرتے ہیں. آج 5 سوال انشاءاللہ ہم کور کریں گے, اور پہلا سوال ہی جو ہے وہ بڑا ڈنڈا سوال ہے
میں اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھتا ہوں، اور یہ سوال جو ہے وہ اکثر لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے میں اب کسی کا نام نہیں لے رہا کہ کس نے سوال کیا، بہرحال جنرل سوال ہے۔ ہم پابند ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت سے متعلق علم دیا ہے، جو حق بات پتہ ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں، اور جو نہیں ہے تو آپ دیکھیں مجھے کئی لوگ ای میلز کرتے ہیں تو میں کئی ای میلز کے جواب میں لکھ دیتا ہوں سمپلی ایک فقرے میں آئی ڈونٹ نو، اور اس میں کوئی مطلب آر نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتا تو آپ لکھ دیں۔ کسی شخص کے عالم ہونے کی نشانی یہی ہے کہ جب اسے کوئی بات پتہ نہ ہو تو وہ زبردستی دینگا مشتی کرنے کے بجائے کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا، تو یہ کسی شخص کے عالم ہونے کی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کوالٹی نصیب فرمائے کہ اگر ہمیں کوئی حق بات نہیں پتا کسی معاملے میں تو ہم خاموشی اختیار کریں اور سمپلی کہہ دیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو یہ پہلا سوال بڑا تگڑا قسم کا سوال ہے، بڑا کریٹیکل سوال ہے، میں اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھتا ہوں۔ علی بھائی، آپ نے تمام مکاتب فکر کے علماء اور بزرگوں کی غلطیاں نکالنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، لیکن کیا آپ کو کبھی بھی کسی مسئلے میں غلطی نہیں لگی؟ اور کیا کبھی آپ نے بھی کسی مسئلہ میں رجوع کیا ہے؟ اگر ہاں تو زبانی کلامی نہیں بلکہ کچھ مثالوں سے اپنے رجوع واضح کریں۔ تو بھائیو، اس تلخ سوال کے جواب میں تو سب سے پہلے وہ آیت پڑھوں گا، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی نہیں کر سکتا۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں۔ اور یہ توبہ کا بہترین طریقہ ہے۔ جامع ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا۔ اور اس کا اشارتاً ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، سورۃ الانبیاء میں، سورہ الصافات کے اندر، کذالک ننجی المؤمنین، جس طرح ہم نے یونس کو نجات دی تھی اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے۔ حتیٰ کہ سورہ الصافات میں تو اس کا کلائمیکس آیا کہ اگر یونس علیہ السلام اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتے پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن کے مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا اس معاملے میں عطاب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کی اس لغزش کو الحمدللہ معاف فرما دیا۔ رہا غلطیاں نکالنے کا ٹھیکہ، تو بھائیو ہم تو صرف غلطیاں نکالتے ہیں نا، اور آپ لوگ جن علماء کے پیچھے چل رہے ہیں وہ آپ کو اسلام سے نکالتے ہیں۔ ہم تو صرف غلطی نکال کے تو کہتے ہیں کہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، اس کو قبول کرنا ہے کریں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے انکار کر دو۔ لیکن علماء نے ٹھیکہ جو لیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں، تکفیر تک اتراتے ہیں۔ تو یہ جو ٹھیکے والا سوال ہے، ظاہر ہے کہ مجھے یہ دلی تکلیف ہوئی ہے اس بات کے اوپر، اور یہی بات ہمیں اس وقت بھی سوچنی چاہیے جب ہم کسی اور مکتب فکر کے علماء کی غلطیاں نکالتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہمیں کس نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ ٹھیکہ سب کے پاس ہے، ہم اس ٹھیکے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ آپ غلطی کریں علمی طریقے سے واضح کریں۔ تو اس کے جواب میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پر صرف 2 آیات، 2 صحیح الاسناد احادیث اور 2 اقوال پیش کروں گا تاکہ یہ ٹھیکے والا ورڈ جو ہے یہ ایڈریس ہو۔ یہ اکثر لوگوں کے سوال آتے ہیں اس حوالے سے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 179 ہے، 179، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 157۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ سب پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، انکلوڈنگ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ تمام نبیوں کے کچھ خاص حواری اور اصحاب ہوا کرتے ہیں جو تن من دھن اس نبی کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور نبی کی مکمل پیروی اور اتباع اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو خاص حواری، ڈیڈیکیٹڈ والنٹیئر لوگ جو ہوتے ہیں، جو خاص اصحاب ہوتے ہیں، وہ اس کی پیروی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جیسا ہی وہ خاص حواری فوت ہو جاتے ہیں تو چند ناخلف اور نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے ہیں۔ یعنی صحابہ کے فوت ہوتے ہی، انبیاء کے دنیا سے جاتے ہی فوراً ان کے کنزیکٹو نالائق جانشین بن جاتے ہیں، جس میں اس امت میں بہت بڑی مثال جو ہے وہ
یزید بن معاویہ ہے، ناخلف جانشین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی نٹوریس کوالٹی یہ ہوتی ہے، بری خصلت، کہ وہ زبان سے وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور وہ کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا، الٹی گنگا ان کی بہ رہی ہوتی ہے۔ تو اب جو کوئی شخص ایسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے، یعنی قتال کرے، تو وہ شخص مؤمن ہے، اور اگر کوئی ہاتھ سے نہیں کر سکتا اپنی زبان سے کرے تو وہ بھی مومن ہے، اور اگر کوئی زبان سے نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے دل سے جہاد کرے، اسے برا سمجھے، تو وہ بھی مؤمن ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ، کوئی بالکل ہی گیا گزرا ہے تو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے کسی شخص میں جو برائی کو برائی نہ سمجھے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے ابو رافع تابعی نے جب بیان کی عبداللہ ابن عمر کے سامنے، اب وہ ذرا درویش صرف طبیعت کے آدمی تھے، اور اسی وجہ سے سیدنا حسین کا ساتھ بھی نہیں دے سکے اور یزید کی بیعت بھی کر لی، یہ خیر الگ سے ٹاپک ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جب حدیث بیان کی تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ صحیح مسلم 179، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ تابعی ڈر رہے تھے کہ میں اب عبداللہ ابن عمر کو کیسے یہ حدیث سمجھاؤں، کیونکہ ان کی تو یہ نیچر نہیں تھی نا، وہ تو سیدنا حسین کی نیچر تھی نا، للکارنا باطل کو۔ اتفاقاً عبداللہ ابن مسعود ملنے کے لیے وہاں پر آئے مدینہ شریف میں اپنے ساتھیوں کو، تو عبداللہ بن عمر جو ہے وہ ابو رافع تابعی کو کہنے لگے کہ چلتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی زیارت کے لیے، ان کی عیادت کے لیے۔ ظاہر وہ سینئر صحابی تھے، بڑی ان کی رسپیکٹ تھی۔ عبداللہ بن عمر تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، علمی طور پر بھی اور فقیہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور سابقون الاولون ہونے کے اعتبار سے بھی۔ وہ تو شروع کے 10 مسلمانوں میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حاضر خدمت ہوئے، تو ابو رافع تابعی نے نا بجائے یہ کہ عبداللہ بن عمر کو ٹوکنے کے تاکہ کوئی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو، دوبارہ سے وہ حدیث عبداللہ ابن مسعود سے جو سنی ہوئی تھی نا، وہ عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ حضرت اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے مجھے بتایا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہاں میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی۔ تو اس کی وجہ سے پھر عبداللہ بن عمر کو ظاہر معاملہ کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے جو حدیث کا انکار کیا تھا وہ لا علمی کی وجہ سے کیا تھا، اور اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ حسین بننا کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، حسینیت بڑی مشکل چیز ہے۔ اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے 4884 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے، اس کی برائی کو برائی کہے، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی حدیث کی وجہ سے ہم سیدنا حسین کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پیٹ میں جو ہے نا وہ پیڑ ہو جاتی ہے کہ سید الشہداء تو حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، تو پوری حدیث پڑھیں نا المستدرک للحاکم کی 4884، کہ حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے کہ جو شخص کلمہ حق بلند کرے۔ اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے ایک حدیث 7373 ہے جس میں وہ دجال کے خلاف جو مومن کھڑا ہوگا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین ہوگا سب لوگوں میں سے، کیونکہ کلمہ حق وہ دجال کے سامنے بلند کرے گا۔ اچھا جی، دوسری حدیث صحیح مسلم میں 177 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور مشکات میں 5137، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مروان نے جب، اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ مروان نے جب یہ بدعت مدینے میں جاری کی، اب مروان کو تو بعض لوگ دھکے کے ساتھ جو ہے وہ صحابی بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالا جائے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اس نے مدینے میں بدعت شروع کی کہ عید کی جو نماز ہے اس سے پہلے خطبہ شروع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بعد میں وہ خطبہ کیا دیتے تھے؟ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، زبیر ابن زبیر پر لعنت، ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت۔ موئے سورے تک کس نے خطبہ سننا سی؟ لوگ کہتے ہیں تو پونکتا رہے ایسی جا رہے ہیں، تو انہوں نے حال یہ نکالا کہ تقریر ہم پہلے شروع کر دیں تاکہ لوگ سنیں گے، اور وہی بدعت آج تک چل بھی رہی ہے۔ کہ یہ آپ دیکھ لیں ہمارے جو حنفی بھائی ہیں بریلوی دیوبندی، وہ تقریر پہلے ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ بعد میں کسی نے سننی نہیں ہے۔
ہاں صرف اہل حدیث ہیں جو سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ بعد میں ہی تقریر کرتے ہیں. وہ خطبہ ہو تقریر ہو ایک ہی چیز کے نام ہے. یہ جو ساتھ سے تقریر جوڑ لی ہوئی ہے تو بدعت ہے. اصل میں تو جمعے کے بھی 2 ہی خطبے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے دیتے تھے، اور عید کا ایک خطبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دیا کرتے تھے. بہرحال یہ بدعت جب اس نے شروع کی مروان نے، تو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں 177 نمبر حدیث میں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا مروان تو نے سنت طریقہ چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عید کی نماز کے بعد خطبہ کیا کرتے تھے. تو اس نے آگے سے بکواس کی کہ وہ سنت متروک ہو چکی ہے. او زمانے گئے بھائی، اور ابو بکر عمر عثمان و علی مر گئے نے، ان اسی دین دا بیڑا غرق کریں گے. یعنی میری ورڈنگ میں اگر آپ سنیں، یہ تابعین کے دور میں ابھی صحابہ زندہ ہیں، ابو سعید خدری وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کے دور میں یہ دین کے ساتھ بیڑا غرق کر رہے ہیں بنو امیہ کے لوگ. اسی لیے میں کہتا ہوں بدماش حکومت ہے بنو امیہ کی. اور اب میرا وہ لیکچر بھی جو پمفلٹ بھی الحمدللہ جو ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ گیا. عربی میں تو میں نے پہلے لکھ دیا تھا. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ صلاح الدین یوسف صاحب یا کفایت اللہ سنابلی صاحب کی جھوٹی تاریخ نہیں ہے لکھی ہوئی، یہ صحیح احادیث میں نے جمع کی ہیں. 150 اس میں طریق جمع کیے ہیں احادیث کے. عربی میں پہلے لکھا ہے تاکہ یہ حیضہ نکال دوں مولویوں کا. اس کے بعد اردو ترجمہ، اب الحمدللہ ہندی بھی آنے والا ہے کچھ عرصے تک، اور انگلش بھی ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے. ان کی پبلک ان کو گریبان سے پکڑے گی جو ہمارے پیچھے پڑتے ہیں. یہ جناب دین کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زندہ ہیں، اور یہ مروان جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو سنت ختم ہو چکی ہے، وہ تو ساڑھی مرضی چلنی ہے. تو ابو سعید خدری وہاں پر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس شخص نے حق ادا کر دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص بھی برائی کو دیکھے تو اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے. حالانکہ ابو سعید خدری نے خود نہیں روکا، وہ اس شخص نے جرأت کی ہے. ہر شخص میں نہیں اتنا ٹیمپرامنٹ ہوتا، سیدھی سی بات ہے. وہ دل والے معاملے میں رہے، اور اگر زبان سے نہیں کو روک سکتا تو دل میں برا جانے. لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو صرف دل میں برا سمجھے. یہ کمزور درجہ ہے. یعنی یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا دے واسطے گونگے شیطان نہ بنو. اگر ذرا سی بھی ہمت ہے تو کم از کم زبان سے ضرور حق آواز کو بلند کر دو. الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں 3461. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. یہ مولوی کہتے ہیں جی ہمارے مدرسوں کی جعلی ڈگریاں آگے لیں. ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈگری دے دی ہے کہ اگر آپ کو ایک بات بھی آتی ہے، ایک آیت بھی آتی ہے تو آپ لوگوں تک پہنچا دیں. الحمدللہ. اچھا یہ 2 حدیثیں تو پوری ہو گئیں، ایک آیت تھی. دوسری آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، بڑی مشہور ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکمران ہے اس کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارا حکمران سے بھی جھگڑا ہو جائے تو اب حکمران کو بھی اتھارٹی نہیں ہے، معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ گے. یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف پلٹاؤ گے، کیونکہ آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایز این انسٹیٹیوشن ہے، پرسنالٹی تو سامنے موجود نہیں ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کہ معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. الحمدللہ. یہ 2 آیتیں اور 2 اقوال. ایک قول جس پہ پوری امت کا اجماع ہے اور تمام محدثین نے نقل کیا ہے، امام مالک سے رحمہ اللہ المتوفى 179 ہجری. وہ فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے روئے زمین پر کہ جس کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود نہ ہوں. صرف اس شخص کی ہر بات مقبول ہے، اس کے علاوہ ہر شخص کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہر شخص کے ساتھ. اور دوسرا دور حاضر میں بہت بڑے انٹلیکچوئل ایک پرسنالٹی، میں اس سے کئی معاملات میں اتفاق بھی کرتا ہوں اور اختلاف بھی رکھتا ہوں، لیکن حق بات کسی کی بھی ہو وہ قبول کر لی جائے. جاوید احمد غامدی صاحب کا وہ جملہ کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. علم میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار میرا دل نہیں مانتا،
واللہ جب ہم لوگ بریلوی تھے نا تو ہمیں کوئی قل انما انا بشر مثلکم پڑھتا تھا تو ہمارا دل نہیں تھا آیت کی طرف مانتا. سیدھی سی بات ہے, ہماری ٹریننگ یہی ہوئی تھی. تو دل تو کسی کا نہیں مانتا, دل کے اوپر تو نہیں جانا آپ نے. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ علمی طریقے سے غلطی کسی کی واضح کریں پھر چھوڑ دیں, جس نے بات قبول کرنی ہے وہ کرے گا. زبردستی گھوٹ کے کسی کو پلانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے صرف علمی طریقے سے دلائل سامنے رکھنے ہیں. جس کی مرضی ہے قبول کرے, جس کی مرضی ہے نہ قبول کرے. زبردستی کوئی کسی کو بھی حق گھوٹ کے نہیں, گھول کے نہیں پلا سکتا کسی کو. تو جسے شوق ہو غلطی نکالنے کا تو وہ ضرور نکالے, لیکن علمی طریقے سے. اب رہا رجوع کرنے کا معاملہ, تو الحمدللہ اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ میں نے کئی معاملات میں رجوع کیا ہے. اور میں نے آج بڑی دقت نظر سے اس کے اوپر جب سوچا ہے تو 5 مثالیں مجھے ملی ہیں. باقی اس کے علاوہ اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو کوئی تھیم سے نہیں ٹکرانے والی 5 ہی ابھی تک میرے رجوع ہیں آج کی ڈیٹ میں 26 مارچ 2016 تک. تو وہ انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں گے. رجوع نمبر 1, مسئلہ نمبر 58 میں 14 دسمبر 2008 کو میں نے سنن دارمی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے پکڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو بھی پیروی کرتے میری. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تورات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا اور یہ پورا واقعہ یہ بالکل جعلی روایت ہے. اور الحمدللہ میں نے اس کے اوپر رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا تھا. شیخ زبیر لزئی صاحب نے مشکات کی تحکیم کے دوران, مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 194 نمبر حدیث یہی آئی ہے, سنن دارمی کے حوالے سے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے. اس میں مجالد راوی ہے, مشہور راوی ہے, پکا ضعیف ہے, اور اس کی جو مسند احمد کی جو سند ہے وہ بھی منقطع ہے. تو یہ بالکل جو ہے وہ جعلی روایت ہے. اور مسئلہ نمبر 121 میں 25 جولائی 2015 کو میں نے دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کے رجوع ریکارڈ کروا دیا تھا کہ قرآن تو بار بار کہتا ہے یہ بات, فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ, لاؤ تورات اور پڑھو اس کے اندر سے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے تورات اور انجیل کے اندر بھی وہی حق موجود ہے, حالانکہ قرآن کے زمانے تک بھی وہ تحریف شدہ تھی. لیکن ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. باقی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, عقیدہ توحید اس میں نہیں تبدیل ہوا, ورنہ آپ ان کو دعوت ہی نہیں دے سکتے. تو قرآن بار بار کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو اس کتاب کو نہیں مانتے, اس کتاب سے جو پہلی کتاب ہے وہ لے آؤ. اگر تم سچے ہو اس میں سے ہمارے ساتھ بات کرو, یا انبیاء کی وحی میں سے کوئی چیز چلتی آ رہی ہو. تو میں نے پورے دلائل کے ساتھ رد کیا تھا کہ یہ کتاب و سنت کی تھیم کے ہی بالکل خلاف ہے یہ والا واقعہ. باقی بات ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے انشاءاللہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے, لیکن روایت یہ جاری ہے. رجوع نمبر 2, اسی مسئلہ نمبر 58 میں 14 دسمبر 2008 کو میں نے جامعہ ترمذی سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3095 نمبر روایت بیان کی تھی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 کے کانٹیکس میں کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یہ قرآن حکیم میں جو آیت ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 31, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا تھا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور بزرگوں کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام نہیں ٹھہرا لیتے تھے بغیر کتاب و سنت کے دلائل کے؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا. تو یہ روایت بھی بالکل جعلی ہے, اور اس کی سپورٹ میں اس کی تھیم کو ہم صحیح مانتے ہیں, اور اس سے بہتر ہمارے پاس صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم سے آیات موجود ہیں جو میں نے مسئلہ نمبر 71A میں ریکارڈ کروا دی تھی, اور اسی میں 16 فروری 2013 کو 71A مسئلے میں میرا اس روایت کے بارے میں رجوع بھی ریکارڈ تھا. اور امام ترمذی نے خود اس حدیث کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہے. اس میں غطیف نام کا راوی ہے جو کہ پکا ضعیف راوی ہے, اور مسند احمد والا جو اس کا طریق ہے وہ بھی منقطع ہے. تو یہ بالکل جعلی روایت ہے, اور شیخ زبیر صاحب نے بھی جو ہے انوار الصحیفہ میں لکھ دیا یہ بالکل جعلی روایت ہے. رجوع نمبر 3, مسئلہ نمبر 41 میں 19 مئی 2012 کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ایک سنی سنائی بات بیان کر دی تھی. ظاہر ہے وہ سب میں مشہور ہے, ایون اہل حدیثوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں جو محققین لوگ ہیں. باقی بریلوی دیوبندیوں کا تو اتنا شغف نہیں ہے اس طرح کا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. تو یہ بالکل جعلی اور جھوٹی بات ہے, یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی موجود نہیں ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے, ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کسی. صحیح حدیث تو چھوڑ دیں, بالکل یہ لوگوں کی منہ کی بات ہے. اور میں نے الحمدللہ واقعہ معراج پہ 3 لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے.
اس میں جو پہلا ہی لیکچر تھا مسئلہ نمبر 126A 3 اکتوبر 2015 کو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، وہیں پر آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی۔ ملاقات، دیدار والی بات الگ چیز ہے، وہ میں نے ریکارڈ کروا دی ہے۔ ملاقات کے لیے دیدار ہونا شرط نہیں ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں تر رہے، اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، وہ انتہا ہے۔ تو یہ میری الحمدللہ اس پہ ریکارڈنگ ہو چکی ہوئی ہے۔ رجوع نمبر 4، اسی مسئلہ نمبر 41 میں 19 مئی 2012 کو میں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے حوالے سے لیکچر دیا تھا، جس سے میں آج بھی 99.9% ایگری کرتا ہوں۔ صرف ایک مسئلے میں مجھے خطرہ تھا، اور اس معاملے میں میں ایک سٹیپ پیچھے آ گیا ہوں، اور اس میں نے سلفیوں کے یعنی اہل حدیث کے حق میں تھوڑا سا غلوب کر دیا تھا استواء علی العرش والے مسئلے میں۔ باقی اسماء و صفات کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں میرا اب رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے مسئلہ نمبر 132 میں، ابھی حال ہی میں 13 فروری 2016 کو، جس میں نے محتاط رویہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے وہ تو دار اسلام سے خارج ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے، لیکن کیفیت اس کی مجہول ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنی شان کے لائق، بغیر اس کی بھی تعویل کیے ہوئے، جس طرح ہم استواء علی العرش کی تعویل نہیں کرتے، اس کی بھی تعویل کیے بغیر وہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور یہ مجھے ہمت اس لیے ہوئی کہ جب شاہ ولی اللہ دہلوی کی میں نے وہ کتاب پڑھی حجت اللہ البالغہ، انہوں نے بھی اسماء و صفات کے مسئلے میں شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفی 1176 ہجری، جو اہل سنت کے امام ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں ان کو اپنا مجدد مانتے ہیں۔ ان کی جو پرانی کتابیں انفاس العارفین اور باقی شرعیہ کتابیں، ان سے انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ میں نے پورا لیکچر ان پہ ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 113 شاہ ولی اللہ دہلوی پر۔ یہ حجت اللہ البالغہ ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے، تقریباً 1500 صفحوں پر ہے، اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، انہوں نے عربی میں لکھی تھی۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسماء و صفات کا مسئلہ جو ہے، میں آپ کو اگر ٹرانسلیٹ کروں تو یہ 24,000 وولٹ ہے، اس کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ اس معاملے میں اللہ ہی کو تفویض کریں، اسی میں ہی عافیت ہے۔ اور دوسری ہمت کی ہے ہمارے پاکستان میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، میں ان کی پرسنلی بہت عزت کرتا ہوں، اگرچہ کئی معاملات میں مجھے اختلاف ہے، اور بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں، عرب سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور جو دنیا کی چند بڑی یونیورسٹیز میں ہے، اس میں اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ہیں، وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید صاحب حافظہ اللہ، ان کی کتاب ہے عقیدہ و منہج کے نام سے، انہوں نے سیم یہی بات لکھی ہے۔ اب میں ان اہل حدیث علماء سے پوچھتا ہوں کہ حافظ سعید صاحب کو آپ اہل سنت سے خارج کریں نا، اگر آپ کی جرت ہے تو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس تکلف میں نہیں پڑتے کہ اس کی معیت ہمارے ساتھ کیسی ہے، ہم یہ اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، تکلف ہی نہیں کرتے۔ اب جنہوں نے تکلف کیا ہے ان کو تو وہ اچھا نہیں سمجھ رہے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اب حق پرستی کا مظاہرہ کریں اور ان کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیں کہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں، کیونکہ فتوے کا ٹھیکہ تو ان لوگوں نے لیا ہوا نا، آٹے میں نمک جو لوگ ہیں جن کی شناخت ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ لوگ ٹھیکہ لیتے ہیں۔ میں مولویوں کی بات کروں، تمام مکاتب فکر کی، کسی ایک کو نہیں میں ہٹ کر رہا۔ تو اس کی وجہ سے الحمدللہ مجھے ہمت بندی میری، اور میں پھر وہ کلپس دیکھتا ہوں، اس طرح فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک کال بڑا پیش کر رہے ہوتے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ سے، حالانکہ عقیدہ طحاویہ امام طحاوی المتوفی 321 ہجری کی طرف جھوٹی منسوب کتاب ہے۔ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری، انہوں نے الحدیث رسالے میں لکھ دیا کہ یہ بالکل بے سند کتاب ہے۔ اس سے جناب وہ طالب الرحمان شاہ صاحب بھی پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ نہ کہے وہ بھی کافر، جو یہ بھی نہ کہے وہ بھی کافر، جو یہ بھی نہ کہے امام حنیفہ فرماتے کافر۔ اور بھائی ابو حنیفہ نے لکھی ہی نہیں کتاب، نہ امام طحاوی تک کو کتاب ثابت ہے، جعلی کتاب ہے جو تسی جعلی والے پیش کر دو، جس طرح وہ بت والی حدیث وہ جناب پیش کرتے ہیں جی، بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا تھا، وہ کیڑی کتاب وچ گل لکھی ہے؟ تو یہ عقیدہ طحاویہ خود ہی جعلی ہے، پھر اس کی شرح لکھنی۔ تو میں نے اس لیے اس میں جملہ بولا تھا کہ ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کتاب کے پابند نہیں ہیں، کئی کتابیں تو ثابت ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کو خود جواب دیں گے۔ تو یہ بالکل جعلی کتاب ہے، اور امام حنیفہ کا قول جو پیش کرتے ہیں، جب کتاب ہی جعلی ہے تو وہ قول ہی بالکل جعلی ہے اس حوالے سے۔ تو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر ماننا یہ واجب اور فرض ہے. اور میں یہ کہتا ہوں خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کو کہ کم از کم خود سورہ طٰہٰ کا ترجمہ احمد بریلوی صاحب المتوفیٰ 1340 ہجری کا پڑھ لیتے. انہوں نے الرحمن علی العرش استویٰ کا ترجمہ اتنا زبردست کیا ہے کہ میں کہتا ہوں یہی میرا عقیدہ ہے اور پوری امت کا عقیدہ ہے. رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. انہوں نے مستوی کا ترجمہ بھی نہیں کیا, وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور ظاہر ہے کہ عرش کوئی ہمیشہ تو نہیں, وہ تو مخلوق ہے. جب عرش نہیں تھا اس وقت اللہ کہاں تھا؟ عرش مخلوق ہے نا, غیر مخلوق تو نہیں ہے نا. اللہ کے علاوہ ہر چیز, اللہ کی صفات کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ تو مخلوق ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, وہ عرش کا رب ہے, عرش کا پالنے والا ہے, تو وہ مخلوق ہے عرش. تو یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. میں نے ہمیشہ اس کی نفی کی ہے. ہماؤست یا پینتھیزم یا حلول کا عقیدہ یہ بالکل کفری عقیدہ ہے اور اس کی اہل سنت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ہم اس عقیدے کو بھی بالکل کنڈیم کرتے ہیں. اور امام مالک کا وہ جو قول المتوفیٰ 179 ہجری کہ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے, کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. کیفیت مجہول ہے, ہمیں نہیں پتا کس طرح ہے, یہ ان نون کیفیت. مجہول عربی میں, انگلش میں ہم کہیں گے ان نون. اور سوال کرنا بدعت ہے. جو سوال کرے گا نا کس طرح ہے, بیٹھا ہوا ہے, کس طرح ہے, کتنا اوپر ہے, ساتھ لگا, نعوذ باللہ من ذالک, اس کی تمثیل بیان ہی نہیں ہو سکتی. اور قرآن نے تو ایک ہی جملے میں سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 11 میں, میں کہتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں قلم توڑ دینا, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہی دیکھنے والا اور سننے والا ہے. جب اس کی مثل شے ہی کوئی نہیں ہے تو ہم مثال کیسے اس کی بیان کریں گے؟ ڈر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں. کسی مولوی نے, کسی بزرگ بابے نے کام نہیں آنا. یہ کتاب اللہ میں جو عقیدے آئے ہیں اس کو من و عن قبول کریں, معاملات کو اللہ کی طرف تفویض کریں. دونوں طرح کی آیات موجود ہیں. ہم نہ تو وہ حنفیوں والا عقیدہ رکھتے ہیں جو آج کے حنفیوں کا ہے, یا جہمیہ کا عقیدہ. اور آپ یہ دیکھیں دونوں طرف ہے. اور پھر یہ جب رد کر رہے ہوتے ہیں صرف جہمیہ کا رد, جہمیہ کا رد, یہ بالکل اسی طریقے کی وہ پٹی پڑھانی ہے کہ جب ہم سیدنا علی کے فضائل بیان کریں جی رافضی یہ کہتے ہیں رافضی, اور بھاڑ میں گئے رافضی, ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے. تم ناسبیوں کے بارے میں بات کرو جو تمہارے اندر گھسے ہوئے ہیں, سیدنا علی سے بغض رکھنے والے, صرف رافضی رافضی رافضی. ہم دونوں کا رد کرتے ہیں, رافضیوں کا بھی ناسبیوں کا بھی. ڈنکے کی چوٹ میں ہر لیکچر میں کہتے ہیں یا علی مدد کہنا جو ہے وہ شرک ہے. تو یہ دونوں طرف کی بات کریں نا. یہاں پر بھی یہ وہ کہتے ہیں جی جہمیہ جہمیہ جہمیہ. بھائی جہمیہ کا رد کر رہے ہیں تو مجسمیہ کا بھی رد کریں نا. یہ بھی تو ایک فرقہ رہا ہے جو اللہ کے لیے جسم کا قائل تھا, اللہ کے لیے آنکھیں مانتا تھا جس طرح کی ہماری آنکھیں ہیں نعوذ باللہ. تو ان کا بھی رد کریں نا. وہ اس لیے نہیں کرتے, ان کو یہ خطرہ پڑ جاتا ہے اپنے ہی ناراض پہ کر دو بھی ایسی. وہ جس طرح یہ ناسبیوں کا رد نہیں کرتے نا, کیونکہ ڈر پڑ جاتا ہے کسی اپنے ہی ناراض کر رہے ہو, یہ وہ چیز ہوتی ہے. تو مجسمیہ بھی باطل ہیں اور جہمیہ بھی باطل ہیں. اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے, اہل الحدیث کا, اصحاب الحدیث کا. میں کسی فرقے نہیں, میں فکر کی بات کر رہا ہوں. فرقہ واریت تو اسلام میں حرام ہے. کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اس پہ ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور اس کی مائیت بھی ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اب جب تک اپنے بزرگ بابے کی حوالہ نہ دیا جائے اس وقت تک نا تسلی نہیں ہوتی. اس کو میں کہتا ہوں اینٹی وینم, پھکی. علم الکلام میں الزامی جواب, یعنی کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا اس کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے, آپ کوئی دوائی دیں علاج نہیں ہوتا. تو یہ اینٹی وینم ہے, یہ میں پھکی اب ان کو دینے لگا ہوں. امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری کے بارے میں یہ بالکل ان کی کتاب کے اندر جو انہوں نے تحریر لکھی فلاسفہ کے خلاف, بالکل یہ کفری عقیدہ لکھا ہوا ہے. میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا, لیکن یہ عقیدہ کفریہ, ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ان کو توبہ نصیب ہوگی ہو. لیکن میں صرف سلفیوں کو ان کے گھر کی پکچر بتانے لگا ہوں کہ بھائی جی اپنی منجی تھلے بھی ڈنڈا پھیرو. امام ابن تیمیہ جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں نا, یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ شیخ الاسلام ہے یا شوخ الاسلام ہے. جس کا یہ کفری عقیدہ ہو, میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا. ان کی کتاب میں عقیدہ آج تک موجود ہے, مکتبۃ الشاملہ میں بھی کتاب موجود ہے, عرب سے بھی چھپ رہی ہے. فلاسفہ کے خلاف انہوں نے جو کتاب لکھی اور جو فتاویٰ لکھے, میں اس کا آپ کو حوالہ دے دوں. اور میں فتویٰ کو نہیں لگا رہا. شیخ ناصر الدین البانی المتوفیٰ 1999 عیسوی,
انہوں نے بھی اس معاملے میں بڑی سخت گرفت کی ہے ابن تیمیہ کی اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں. وہ اب حوالہ مجھ سے لے لیں. اور میں نے یہ شیخ زبیر صاحب المتوفی 1435 ہجری سے ڈسکس بھی کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا بالکل یہ باطل اور کفری عقیدہ, ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے. بہرحال جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3319 اور 2155, اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے 94 نمبر. اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی 133 نمبر پہ اسے لے کے آئے ہیں, اور اس پہ انہوں نے پوری بحث کی ہے. یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, پین کو. الذی علم بالقلم, قلم سے لکھنا, نون والقلم وما یسطرون. تو قلم کی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے. سورۃ القلم ہے, سورۃ الملک سے اگلی 68 نمبر سورت, پارہ نمبر 29 کی دوسری سورت. تو اس کی تفسیر میں بھی امام ترمذی حدیث لے کے آیا, نمبر میں نے بتا دیا, مشکات کا نمبر بھی بتا دیا 94 نمبر, کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اس سے فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. تو اس نے مکمل تقدیر لکھ دی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا. سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوگی وہ پہلی مخلوق ہوگی نا, اس سے پہلے تو کوئی مخلوق, جب پہلے کا لفظ بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہوگی. اچھا, اس میں بعض لوگ ہیں جی اس قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے, تو کہتے ہیں پہلے بھی کچھ ہویا ہے. اور پہلے پائی یہ ہویا کہ قلم خود پیدا ہویا ہے, اے لکھیا انہیں, ساڑھے کو پھکی لے لو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمبیگوس جملہ بولیں گے نعوذ باللہ, مبہم جملہ, اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مبہم, جس کا کوئی معنی نہ ہو, پہلی چیز قلم پیدا فرمائی. اسے کہا لکھ جو ہو چکا اور جو ہونے والا. ہو چکا کیا کہ قلم پیدا ہوا, تو پہلی مخلوق ہے قلم. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق نہیں ہے. اب شیخ البانی نے پھر رد کیا اس معاملے میں ابن تیمیہ پر, کہ انہوں نے فلاسفہ کے جواب دیتے ہوئے, جس طرح کہ یہاں پر وہ جہمیہ کا جواب دیتے تھے, لوگ مجسمیہ ہو جاتے ہیں, اور رافضیوں کا جواب دیتے دیتے ہوئے خود ناسبی بن جاتے ہیں, وہ اعتدال تو ہٹ جاتا ہے, تو وہ بھی پھر دوسری طرف چلے گئے. باقی یہ جو ابن بطوطہ نے جھوٹا الزام لگایا نا امام ابن تیمیہ پر, کہ وہ اپنی ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا نزول بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ میں سیڑھی سے اترا ہوں, یہ بالکل باطل اور جھوٹا الزام ہے. امام ابن تیمیہ نے ایسی بات کبھی نہیں کی, ابن بطوطہ نے جھوٹ بولا ہے ان کے اوپر. تو جو جھوٹی بات ہے وہ جھوٹی ہے, ہم تو اس کو مطلب اپنی دشمنی نبھانے کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں کریں گے, جو حق بات ہے وہ کریں گے. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ 133 نمبر میں پھر رد کیا, اور انہوں نے کہا کہ فلاسفہ کے رد میں جو ابن تیمیہ نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہ حادث اور قدیم کو سمجھ لیں, علم الکلام کی ٹرمز ہے. قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو. ہمیشہ سے کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی بھی چیز کو ہمیشہ سے مانیں گے نا تو آپ کافر ہو جائیں گے. تو امام نے تیمیہ نے کہہ دیا کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے, وہ بھی ہمیشہ سے ہے. حادث وہ چیز ہوتی ہے جو بعد میں ہو, حادثہ بھی ہم لفظ بولتے ہیں. یہ ایک حادثہ ہے, یہ پنجابی والا حادثہ نہیں, جو واقعہ ہونے والی چیز. قلم پہلا حادثہ ہے جو قلم ہے. اب وہ فلاسفہ کا رد کر رہے تھے, فلاسفہ نے کہیں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے پہلے پھر کیا اللہ تعالیٰ فارغ تھا. اس کے جواب میں کہا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی کام کر رہا تھا. تو وہ کرتے ہیں ان کا حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں. اب یہ عقیدہ صراحتاً کفری عقیدہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں امام نے تیمیہ پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں, ان کی اس عبارت کے اوپر لگا رہا ہوں. اور شیخ البانی نے پھر بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں. انہوں نے کہا کاش ابن تیمیہ یہ بات نہ لکھتا, ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی بات نہ آتی. اور وہ آگے لکھتے ہیں گرفت کرتے ہوئے کہ ابن تیمیہ کا یہ کلام جو ہے یہ اسی طریقے سے باطل کلام ہے جس طرح کے فلاسفروں کا کلام باطل ہے. ابن تیمیہ کے اس کلام سے بچنا واجب ہے اور لوگوں کو بچانا بھی واجب ہے. لو جی, شیخ البانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ کے اس بلنڈر سے, یہ بلنڈر بالکل میں کہوں گا بلنڈر, کفر تو بہت مطلب بڑی بات ہے نا, بلنڈر اور یہ غلطی, اس سے بچنا واجب ہے, لوگوں کو بچانا واجب ہے. تو میں نے آج الحمدللہ یہ حق ادا کر دیا, تاکہ اب یہ جس نے گالیاں نکالنی ہیں وہ پھر ان کو نکالے جنہوں نے لکھا ہے, ہم نے تو نہیں لکھا. تو ہم نے الحمدللہ اس حوالے سے حق واضح کر دیا الحمدللہ. پانچواں رجوع, وہ بھائیو داڑھی کی مقدار کے بارے میں اکثر لیکچر میں کہہ دیتا تھا کہ لمبی داڑھی رکھنا افضل ہے, مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے. پھر میں نے اس سے رجوع بھی کر لیا مسئلہ نمبر 33 میں 24 مارچ 2012 کو.
اور اس میں نے یہ بالکل میرا چیلنج آج تک قائم ہے، کسی بندے کے پاس جواب نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہے ہی مٹھی تھی، قدرتاً کاٹتے نہیں تھے آپ، وہ ترمذی میں روایت ہے، وہ جعلی ہے، آپ کی داڑھی ہے ہی مٹھی تک تھی۔ شمائل ترمذی سے میں نے ثابت کیا کہ نہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، نہر اسے کہتے ہیں، سینے کا اوپر والا حصہ، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں سینہ بھرتی تھی، سینے کے الفاظ ہی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، نہر کے الفاظ ہیں یہ جو ہلکا سا جو یہ آپ سمجھ لیں اندر گھسی ہوئی گلے کی جگہ، اسے نہر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مٹھی، میرے کئی بال ایک مٹھی سے زیادہ، میں نہیں کاٹتا ہوں الحمدللہ، سچی داڑھی ہے الحمدللہ، لیکن جو کوئی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتا ہے اس نیت سے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میری داڑھی حضور سے لمبی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے وہ افضل ہوگا۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتاً مٹھی تھی تو میری قدرتاً جتنی ہوتی ہے جیسا کہ میں ہوں تو میں یہ رکھنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے یہ افضل ہے۔ ویسے جو لوگ عموماً شیو نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہیں جن کی داڑھی بہت لمبی ہوتی ہے، عموماً ایک مٹھی سے زیادہ آگے داڑھی نہیں جاتی، یا 1.5 مٹھی تک چلی جائے گی، عموماً داڑھی اتنی ہی رہتی ہے الا ماشاء اللہ۔ تو اس میں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا تھا کہ دونوں کی نیت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے لیے وہ افضل ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی داڑھی نہیں رکھنا چاہتا، اور جو قدرتاً اس کو فالو کرنا چاہتا ہے کہ میری چونکہ قدرتی لمبی ہے تو وہ اس کے لیے وہ افضل ہوگا۔ تو یہ میرا الحمدللہ رجوع اس حوالے سے ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بس ایک الٹیمیٹ رجوع ہے جو میں اکثر ریکارڈ کرواتا ہوں، مسئلہ نمبر 71A میں بھی 16 فروری 2013 کو میں نے جو لیکچر دیا تھا بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، اس میں نے بات کی تھی، میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ یہ الٹیمیٹ سب سے بڑا رجوع ہے میرا کہ الحمدللہ بھائیوں، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، اپنے لیے کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا الا ماشاء اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اور بھائیو، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ میں تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا، اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر پھر 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند اور پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا، اور پھر کچھ عرصہ سٹڈی کے طور پر اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا۔ آج بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں، جو حق بات ہے قبول کرتا ہوں اور بغیر تکفیر کے اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اور یہی ایک کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان کا حق ہے آپ پر کہ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، بجائے مولویوں کی طرح اسے اسلام سے نکالنے کے نا آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اسی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور الحمدللہ مجھے بڑے قریبی دوست کا اگلے دن بھی انگلینڈ سے فون آیا تھا، وہ کہتا ہے علی بھائی میں نے آپ کے 6-7 سال پرانے لیکچر دیکھے ہیں، وہ تو بڑا اگریسو سٹائل ہے، اب بڑا ٹھہراؤ آ گیا۔ تو وقت کے ساتھ ٹھہراؤ آتا ہے، اب میری تقریباً 39.5 سال عمر ہو چکی ہے، شمسی اعتبار سے اور قمری اعتبار سے الحمدللہ 40 سال جسٹ کراس ہوئے ہیں۔ تو اب میچور لائف ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میچورٹی کو اس حوالے سے مینٹین رکھیں۔ اور فرقہ واریت کے حوالے سے میں بار بار ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میرا منہج اہل سنت کا ہے، لیکن اہل سنت فرقے کے طور پر نہیں، منہج کے طور پہ، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 73 الحمدللہ ریکارڈڈ موجود ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم باقی سوال کور کریں گے جو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اور ہماری گفتگو ٹائملی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا سوال نمبر 2، نماز کے تشہد میں رفع سبابہ یعنی یہ شہادت کی انگلی کو تشہد میں بلند کرنا، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اور کیا اسے حرکت دینا بھی سنت ہے؟ تو بھائیو، اس حوالے سے صحیح مسلم میں اوپر تلے 6 احادیث موجود ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1307 سے لے کر 1312 تک، اور مشکات میں 906 سے لے کر 908 تک 2 صحابہ سے، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا کرتے تھے یوں، اور یہ 2 انگلیاں بند کر کے۔ ایک یہ طریقہ ہے ان 6 حدیثوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا عدد بناتے تھے۔ اب یہ عربی میں سمجھانا ذرا
مشکل کام ہے، وہ لمبا اور ٹائم لگ جائے گا۔ 53 یہ ہے کہ آپ یہ تینوں انگلیاں بند کر کے اس شہادت کی انگلی کی جڑ کے اوپر یہ انگوٹھا رکھ لیں، اس کو کہتے ہیں 53 کا عدد، جو عرب میں شمار کیا جاتا تھا ہاتھ کے اوپر۔ یہ دونوں طریقے سنت ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، یہ دونوں صحیح مسلم میں نے نمبر بتا دیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے ہی یہ کر لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بالکل باطل بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، اشہد ان لا پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے، یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، صحیح تو چھوڑ دیں۔ بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے جو فقہ حنفی کے بعض علماء کا یہ موقف ہے، سب کا نہیں لیکن بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ تشہد میں انگلی اٹھانا حرام ہے۔ دیکھیں، اور یہ پھر اپنے بابوں کے ایسے فالوور ہیں کہ شیخ احمد سرہندی، جنہیں مجدد الافسانی لوگ کہتے ہیں، المتوفا 1036 ہجری، انہوں نے باقاعدہ حرام کا فتویٰ لکھا ہے۔ اور یہاں پہ بھی جتنے نقشبندی مجددی ہیں نا، یہ تشہد میں انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، بابا جی کو فالو کر رہے ہیں۔ اور پھر بریلوی مطبع فکر میں ہی غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، میرے استادوں میں سے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور غلطیوں سے جو ہے وہ درگزر فرمائے۔ انہوں نے باقاعدہ پھر تقریباً 40 صفحوں پر مجدد الافسانی المعروف شیخ احمد سرہندی کا رد لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ ان کا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ تو یہ بریلوی مطبع فکر کے سمجھ لیں اس دور کے سب سے بڑے محدث غلام رسول سعیدی صاحب، جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے رد شرح صحیح مسلم میں شیخ احمد سرہندی کا لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انگلی اٹھانا ہی حرام ہے۔ اب رہا مسئلہ انگلی سے، یہ تو ہو گیا انگلی کا اشارہ کرنا، یوں کرنا یا یوں کرنا تشہد میں، یہ تو اشارہ ہوا۔ اب دوسری چیز ہے انگلی کو حرکت دینا، یہ الگ سے چیز ہے۔ مسلم شریف میں حرکت کا ذکر نہیں، صرف اشارے کا ذکر ہے۔ تو اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد میں اس وقت آبزرو کیا ہے کہ آپ نے صرف انگلی سے اشارہ کیا ہوا تھا، ہلا نہیں رہے تھے۔ یہی مطلب نکلا، ورنہ وہ کہتے کہ ہلا بھی رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے تشہد میں کچھ ایسا پیریڈ بھی ہے جس میں آپ نے نہیں ہلانی اور کچھ دیر کے بعد ہلانی ہے، یہ صحیح مسلم میں امپلائیڈ ہو گیا۔ اور وہ وقت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں 957 نمبر، سنن نسائی میں 890 نمبر اور مشکات میں 911 نمبر حدیث ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب تشہد بیٹھتے تو یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکھا ویدعو بہا، اس کو حرکت دیتے اور دعا اس کے ساتھ مانگتے، اور دعا آتی ہے درود شریف کے بعد، یعنی دعا کی حالت میں اسے ہلاتے تھے۔ اسی لیے وہ مسلم شریف میں ابن زبیر اور ابن عمر سے یہ نہیں آیا کہ وہ ہلا رہے تھے، اس وقت صرف اشارہ ہے، دعا میں اسے ہلانا ہے۔ لہذا شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے، جو انہوں نے میرے ساتھ انٹرویو دیا تھا جو 17 جون 2009 کو 100 کوسچنز ود شیخ زبیر علی زئی، تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، میرے ساتھ 1 to 1 ان کا انٹرویو تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ صرف دعاؤں میں اسے ہلانا ہے۔ اور بعض جو علماء عرب ہیں اور یہاں پر بھی کچھ کٹر قسم کے سلفی جو ہیں، سب نہیں کچھ لوگ، ان کا یہ موقف باطل ہے کہ پورے تشہد میں اسے ہلانا ہے، نہیں، صرف دعاؤں میں۔ اب دعاؤں میں امپلائیڈ یہ ہے کہ پھر پہلے تشہد میں نہیں ہلائیں گے، اس میں بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، دعا تک پہنچے تو ضرور کریں، وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ آخری تشہد میں تو دعاؤں کے اندر اسے ہلانا ہے۔ اور اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب نے توضیح الاحکام پہ بھی صفحہ نمبر 386 پہ یہ بات لکھ دی کہ صرف دعاؤں میں ہلانا ہے۔ آج سے 4 مہینے پہلے مجھے انڈیا سے ایک ای میل آئی جی، اب وہ ایک بڑے مشہور مولوی صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، انڈیا کے ہیں، وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی، اکثر باتیں بے حوالہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے تو مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک کے علاوہ تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حوالے دیتا ہو یا میں حوالے دے رہا ہوتا ہوں، باقی تو سارے جو منہ میں آتا ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں بغیر حوالوں کے۔ تو اس نے بھی یہ بات کر دی کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں یحرکھا ویدعو بہا، تو پورا تشہد ہی دعا ہے، تو اس لیے ہم پورے کو دروشی بھی دعا ہے۔ آن دا فیس آف آرگومنٹ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دروشی بھی دعا ہے۔ تو میں نے اس بھائی کو جس نے ای میل بھیجی، میں نے کہا بات یہ کہ بھائی قیام جو ہے سورۃ الفاتحہ قرات نہیں ہے کیا؟ ہے، لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قیام تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ثنا کا جسے ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور پھر قرات، حالانکہ فاتحہ بھی قرات ہے لیکن ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تشہد جو ہے یہ 3 حصوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا۔ وہ کہتا ہے جی دلیل پیش کریں، میں نے کہا دلیل میں پیش کر دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ پھر وہی ہوا کہ آج 4 مہینے گزر کے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو منکرین حدیث صرف بریلوی دیوبندیوں نہیں، اہل حدیث میں بھی موجود ہیں۔ اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے،
تو انہوں نے پھر دوبارہ اتنی بھی توفیق نہیں کی کہ آپ نے حدیث پیش کر دی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں، یا میرے جو مولوی صاحب رجوع کرتے ہیں یا میرے بابا جان جو ہیں وہ رجوع کر لیتے ہیں جن کا میں فالوور ہوں، نہیں کیا۔ اب میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، سنن نسائی میں 1720 اور 1721 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ دونوں اسے صحیح کہتے ہیں۔ 9 وطر پڑھنے کا طریقہ 2 سلام، 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ اما عائشہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وطر 1 سلام کے ساتھ، مراد 1 دفعہ سلام، اگلے دن ایک ای میل آ گئی آپ 1 سلام کہہ رہے ہیں تو اسے مراد صرف دائیں طرف پھیرنا ہے، اس حالت تک بھی لوگوں کی ہونا حالت ہوتی ہے۔ تو میں تاں پہ کہنا ہے 1 سلام سے مراد یہ ہے کہ 2 دفعہ سلام نہیں پھیرنا، 1 دفعہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ ہر طرح کی مخلوق ہے اللہ کی، ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کو سوچنے کا وہ چشمہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہر بندے کا انٹلیکچوئل لیول ایک نہیں ہوتا۔ تو 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ 9 وطر، سنن نسائی 1720 اور 1721۔ اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھتے، پہلی 7 رکعتوں میں نہ بیٹھتے، 8ویں میں بیٹھتے اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے۔ یہ اگلے دن کسی بریلوی مولوی نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درود شریف نہیں سن پڑھتے، انہوں نے اپنے آپ پڑھنا سی، یہ پائی موجود ہے سنن نسائی کے اندر، خود اپنے اوپر درود پڑھتے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت میں کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت میں بیٹھ کے تشہد کے اور دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے۔ اس میں نے بتایا کہ دیکھ لو تینوں ڈویژن آ گئی ہیں، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا۔ اب میں نے کلیئر کر دیا، دلیل دے دی، اور کیا کریے، پٹھے لٹک جائیے، اور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ پھر ماننے سے انکار کیا اور پھر اس نے رجوع نہیں کیا۔ پل یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے بھاگ ضرور گئے، اس کے بعد انہوں نے بات نہیں اس موضوع کے اوپر کی، حالانکہ کہنا چاہیے تھا، جتنے وہ تمکنت کے ساتھ گرجے تھے تو اب پھر حق بات کو قبول بھی کرتے اور صحیح اہل حدیث ہونے کا ثبوت دیتے، غیر مقلد ہونے کا نہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں گالیاں دیتے ہیں غیر مقلد، تو بھائی میرے جو ہے حدیث کو نہیں مانتا پھر وہ غیر مقلد ہی کہلائے گا نا، بلکہ ہمیں تو منکرین حدیث کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور میں سب سے زیادہ محبت اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اثنا عشری ہوں اہل تشیع میں یا زیدیہ ہوں، سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ انہیں جب حدیث پتہ چلتی ہے وہ بات قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی وہ نہیں قبول کرتا پھر سب سے زیادہ غصہ بھی ان پہ ہوگا، اس لیے کہ بھئی آپ کا تو دعویٰ تھا، باقیوں کا تو دعویٰ بزرگ بابوں کا ہے، آپ تو بزرگ بابوں کے پجاری نہیں تھے، تو آپ بھی جب حدیث نہیں مانیں گے تو آپ پہ تو غصہ آئے گا۔ تو آپ لائک اسٹوڈنٹ کے اوپر ہی غصہ زیادہ ہوتا ہے نا ٹیچر کا، تو اب مانے کہ یار یہ بات حق ہے، نہیں قبول کی۔ تو اس حدیث سنن نسائی 1720 اور 21 کے اندر سلفیوں کے لیے بھی پھکی ہے، سارے سلفی نہیں، جو کٹر قسم کے وہ والے ہیں، اور حنفیوں کے لیے پھکی ہے کہ ان کے نزدیک وطر ہے واجب، اور واجب اور فرض نماز میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے پھکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھی پڑھا، دعائیں پڑھی 8ویں رکعت میں، اور اس کے بعد آپ 9ویں کے لیے کھڑے ہوئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ صاحب تو واجب ہو گیا، نعوذ باللہ جان بوجھ کر، یہ ان کے لیے پکی ہو گئی۔ اور سجدہ صاحب والے لیکچر میں بھی میں نے حدیث کوٹ کی ہے، مسئلہ نمبر 92 میں، سجدہ صاحب کے 5 سنت طریقے اور اس کے 8 مقامات کے کن مقامات پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، اور 5 ایسے مقامات جن کے اوپر نہیں ہوتا، وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 92 اہل سنت پاک.com پہ۔ تو یہ حنفیوں کا رد ہو گیا، اور سلفیوں کا اس معاملے میں ہو گیا کہ وہ جو یہ کہتے تھے، شیخ زبیر صاحب کے اوپر تان کرتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں دعاؤں میں ہلانا چاہیے، تو میں نے الفاظ جو ہے وہ بتائے، یحرکھا ویدعو بھا، اور یہاں سنن نسائی سے پتہ چل گیا کہ 3 چیزیں ہیں تشہد میں، حمد، درود شریف اور پھر دعا۔ یہ الحمدللہ اس حوالے سے موقف بالکل کلیئر ہو گیا۔ سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے 1161 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب یہ انگلی اٹھاتے تو مسلسل اس انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے، انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے تشہد کی حالت میں، یہاں پر نظر رکھنا یہ سنت ہے۔ سنن ابی داؤد میں 991 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی ہلکی سی جھکی ہوا کرتی تھی، ایسے نہیں انگلی کھڑی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ وہ 53 کا عادت بنائیں، اس میں تو آٹومیٹکلی جھک جاتی ہے، اس طرح کرنے میں یہ ایسے رہتی ہے، اس کو ہلکا سا جھکا کے رکھنا ہے۔ سنن ابی داؤد 991 نمبر، اور مسند امام احمد میں جلد 2 صفحہ 119 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6000 نمبر حدیث ہے، اور مشکات میں 917 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع سبابہ کے بارے میں فرماتے، یعنی یہ شہادت کی انگلی کو بلند کرنا، فرمایا کرتے کہ یہ انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ گواہی دینا، اس انگلی کے ساتھ گواہی دینا لوہے سے زیادہ سخت ہے شیطان کے اوپر، الحمدللہ۔ لہٰذا یہ جو ہے اس سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اب 2 باتیں اور کہ حنفی ایک دلیل پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 989 نمبر حدیث ہے،
999 1 कम 90, उसमें अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली तो उठाते थे लेकिन इसे हरकत नहीं देते थे, लेकिन वो रवायत मरदूद है। उसमें मोहम्मद बिन इजलान मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह मौजूद नहीं है। और मुदल्लिस की अन वाली रवायत जो है, सिका मुदल्लिस की भी अन वाली रवायत बगैर समा की तसरीह के ज़ईफ होती है। ये सही मुस्लिम के मुकदमे में पेट्रोल है, लिहाजा वो बिल्कुल जाली रवायत है। और इसी तरीके से ये तो हनफियों के लिए हो गया तोहफा। सलफियों के लिए एक तोहफा है, खुसूसन उलमाए अरब के लिए। मुस्नद इमाम अहमद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक जिल्द 4 सफ़ा 317 पर 18,878 नंबर हदीस वो पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान जलसे की हालत में भी उंगली बुलंद करते थे, यूं। और यहां भी मैंने कुछ लोगों को देखा है। तो ये बिल्कुल जाली रवायत है। इसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। और सुफियान सौरी नहीं तो भूलना चाहिए, क्योंकि जामिया तिरमिज़ी में जो इब्ने मसूद की हदीस है 257 नंबर बगैर रफ़ल यदैन वाली, वो ज़ईफ़ ही इब्ने मसूद की जो है वो इसकी सुफियान सौरी की तदलीस की वजह से। ये सेम हुक्म है इस रवायत के अंदर भी कि 2 सजदों के दरमियान जो है उंगली उठाना, ये बिल्कुल बातिल रवायत है, जाली रवायत है। बहरहाल जिसे डिटेल चाहिए हो तो मेरे 2 लेक्चर हैं। मसला नंबर 70A कंप्लीट नमाज मुहम्मदी सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मसला नंबर 70B रफ़ुल यदैन से मुतल्लिक फ़िरका वाराना नज़रियात का तहकीकी जायज़ा, और मसला नंबर 84 है फातिहा खल्फुल इमाम के ऊपर। आज का तीसरा सवाल, सजदे की हालत में दोनों पांव को आपस में मिलाना और एड़ियों को जोड़ लेना किसी सही हदीस से साबित है? जी हां भाइयों, सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2 तरीक हैं, 730 और 734 नंबर, और तिरमिज़ी में 304 नंबर और मिशकात में 801 नंबर। अबू हुमैद सादी की जो हदीस है 10 सहाबा की मौजूदगी में उन्होंने नमाज का तरीका बताया। बड़ी डिटेल हदीस है जिसमें 11 सहाबी हैं टोटल। मैं कहता हूं ये 11 सरकार, तो 11वीं सरकार, एक 11 सरकार है, इन्हों के पीछे टोलो, जिन्होंने पूरा नमाज का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 30 साल के बाद बयान फरमाया। जो मैंने पिछली नशिस्त जो थी क्वेश्चन आंसर सेशन की, मसला नंबर 110B, उसमें बयान किया है। उसमें अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में अपने पांव की उंगलियों को खोल लेते और पंजों को किबला रुख कर लेते, यानी ये खुल जाती हैं जब ऐसे आप इसको दबाते हैं, किबला रुख कर लेते। यहां से यह साबित हुआ। और अल मुस्तदरक अल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 832 नंबर हदीस है, जिसे इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़हबी ने भी मुवाफकत की, और सही इब्ने खुज़ैमा में भी 654 नंबर हदीस ये मौजूद है, सुनन कुबरा अल बैहकी में भी है, सही इब्ने हिब्बान में भी है। ये इब्ने हब्बान लफ्ज नहीं है, हिब्बान है, उसमें भी मौजूद है। और इमाम इब्ने खुज़ैमा जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, 654 नंबर हदीस ली और उसमें बाब बांधा कि सजदे की हालत में एड़ियां मिलाना सुन्नत है। और उसमें यह रवायत लेके आया कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और आपकी दोनों एड़ियां आपस में मिली हुई थी सजदे की हालत में। अबू दाऊद से और तिरमिज़ी से पता चला कि वो पंजे किबला रुख थे यूं मुड़ के, और अल मुस्तदरक अल हाकिम, सुनन कुबरा अल बैहकी, सही इब्ने हिब्बान और सही इब्ने खुज़ैमा से पता चला कि एड़ियां मिली हुई थी, लिहाजा ये सुन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रेडिट दूंगा अहले हदीस को कि वो बड़े एहतमाम के साथ इस सुन्नत पे अमल करते हैं। लेकिन अक्सर जो बाबे किस्म के अहले हदीस हैं वो सिर्फ एड़ियां मिलाते हैं, पाँव उनके उठे हुए होते हैं, वो उंगलियां जो है वो मुड़ के किबला रुख नहीं होती है। बाज़ किसी की बीमारी भी हो सकती है, लेकिन उंगलियां का मोड़ना भी, उंगलियों का मोड़ना किबला रुख करना ही जरूरी है। अगर पाँव सजदे में उठ भी जाए नमाज टूटती नहीं है, ये बड़ा गलत मशहूर है। इवन फिका हनफी वालों ने भी लिखा है ये गलत मशहूर है, इतना गलत है कि उन्होंने भी लिखा है कि गलत है, तो बाकी उसको छोड़ दें। बारे शरीयत में उन्होंने लिखा हुआ है, मुफ्ती अमजद अली साहब जो हमजा बरेलवी साहब के खलीफा हैं, कि ये बिल्कुल बातिल बात है। अगर उठ भी जाए पाँव दोबारा रख लें, कोई अर्ज नहीं है, इससे कोई नमाज नहीं टूटती है। हाँ यह है कि सजदे की हालत में वो जो 7 अज़ा पे सजदा करना बुखारी और मुस्लिम में है वो वाजिब है। वो 7 अज़ा कौन से हैं? 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पाँव के पंजे, और ये जो है माथा और नाक, ये एक उज़्व है, ये दोनों लगना जरूरी है। बाल लोग सिर्फ माथे पे सजदा करते हैं, इसलिए इधर उधर मरापिया होता है, वो गलत होता है। नाक लगना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। तो ये मसला भी क्लियर हुआ। आज का सेकंड लास्ट चौथा सवाल, हाँ जी एक कोड़ा सवाल है लेकिन जरा तसल्ली ना सुनना जे। क्या बगैर दाढ़ी वाला शख्स जो दाढ़ी मूंडता हो, साथ ये लफ्ज भी है दाढ़ी मूंडता हो, एक तो है बेचारे की दाढ़ी नहीं निकली हुई है, जो दाढ़ी मूंडता हो, क्या वो नमाज की इमामत करवाने का अहल है? जी हां भाइयों, क्यों नहीं करवा सकता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमामत की 4 शराइत बताई हैं उनमें दाढ़ी कोई नहीं है। ये कोई लाइसेंस नहीं है दाढ़ी वाला कि जिसकी दाढ़ी होगी तो वो इमामत करवाएगा। वो 4 शराइत में बताता हूं आपको,
وہ شاید اکثر داڑھی والوں میں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. پہلے تو انہوں نے مسلیاں تو لاؤ نا مولویوں نو. صحیح مسلم میں، یہ میری اپنی ذاتی نہیں ہے، صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1532 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 1117 نمبر، 1117. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کروائے، 4 شرائط بتائیں. نمبر 1، جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کی قرات کرتا ہو، اس کا علم رکھنے والا ہو، اس کا فہم رکھنے والا ہو، کتاب اللہ کا فہم. فضائل مال، فضائل سنت، 14 ستارے، الرحیق المختوم دی نہیں گل ہو رہی، قرآن دی گل ہو رہی بھائی. قرآن کا علم، سارا نام بتا لینا بھائی، ناراض نہ ہو جائے کوئی. 4 کا نام لے دیا میں نے. اچھا، تو قرآن کا علم جس کا ہوگا وہ اہل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قرآن میں بھی اگر سارے برابر ہیں، پھر جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہے وہ امامت کروائے. اور اگر سنت میں بھی برابر ہے تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے، یعنی جو سینئر مسلمان ہے اس زمانے کے اعتبار سے، تو وہ کرے. اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہے تو جس کی عمر بڑی ہے وہ امامت کروائے. لیکن یعنی کہ بابا چٹی داڑھی الگ لاتا ہے تو وہ جناب مجہول قرآن پڑھ رہا ہے، الحمدللہ ہے رب العالمین اس طرح کر کے پڑھ رہا ہے، تو داڑھی کی وجہ سے نہیں. یہ 4تھے نمبر پہ آتی ہے چیز. 4 شرائط بتا دی. پہلا کتاب اللہ کا علم، پھر سنت میں بھی برابر ہو، پھر ہجرت میں بھی برابر ہو، تو پھر جس کی عمر زیادہ. باقی فقہ عربی والوں نے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی لگائی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر اس میں بھی کوئی برابر ہو جائے، انہوں نے فوراً ٹینشن پہ جاتی ہے نا، وہ پھر اگے اپنی بدعت پان دینا. وہ پھر کہتے ہیں بڑے انہوں نے پھر گندی گندی قسم کی باتیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ مرد کو دیکھیں، وہ مرد کی جس کی شرمگاہ زیادہ بڑی ہے تو وہ اہل ہوگا، اور اگر وہ بھی برابر ہے تو پھر جس کی بیوی خوبصورت ہے. آپ ہنس رہے ہیں، یہ فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، دیکھ لیں، میں تو اسی پہ پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی شخص کتاب و سنت سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ گندگی ڈال دیتا ہے نا. تو یہ میرا انصاف تھا کہ میں ان کا چٹا بٹا بھی اس معاملے میں کھول دوں. تو بھائیو، داڑھی کوئی شرط نہیں ہے، یہ 4 شرائط ہیں جس میں بھی پوری ہو. اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں کہ ناراض نہیں ہونا، یعنی میری اگر جاوید احمد غامدی صاحب سے ملاقات ہو تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھیں. میری خواہش ہوگی وہ امامت کروائیں، اگرچہ مجھے کئی معاملات میں ان سے اتفاق ہے. یا پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب اگر وہ آ جاتے ہیں سامنے تو میں تو کہوں گا وہ امامت کرائے، اور میں کرتا ہوں. اگلے دن میرے آفس میں ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں ہمارے سیکیورٹی کے، بڑے شریف النفس آدمی ہیں، داڑھی نہیں ہے ان کی، یعنی قدرتی نہیں، مطلب وہ داڑھی مونڈتے ہیں. تو وہ بڑی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں اور مسجد کی پہلی صف میں وہ جمعے میں بھی نظر آتے ہیں. تو میں بڑا ان پہ رش کرتا ہوں کیونکہ میں بھی اس چیز کی بڑی چاہت رکھتا ہوں. تو امامت میں ہی کرواتا ہوں. عصر کی نماز میں اگلے دن کیا سب لوگ کھڑے تھے، تو جب اقامت شروع ہونے لگی تو میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب آج آپ نے نماز پڑھانی ہے. اب وہ سارے بیچارے اتنی لمبی لمبی داڑھی والے بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ایک ہی جناب مصیبت کھڑی کر لگا. تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں، وہ بیچارے گھبرا گئے. میں نے کہا نہیں، یہ میں آج یہ بت پرستی ان کی توڑنی ہے کہ داڑھی کا کوئی تعلق نہیں ہے نماز پڑھانے کے ساتھ. اس کا تعلق تو قرآن کے علم کے ساتھ، سنت کے علم کے ساتھ ہے. کوئی کتنا مطلب سنت کو فالو کرنے والا ہے، قرآن کو فالو کرنے والا ہے. اور سنت ہی صرف داڑھی نہیں رہ گئی ہے. داڑھی مڈانا چھوٹا گناہ ہے، جھوٹ بولنا اس سے بڑا گناہ ہے. داڑھی مڈانے کے اوپر کوئی وعید نہیں آئی ہے کہ دوزخ کی سٹانگے. میرے نزدیک تو داڑھی رکھنا فرض ہے. میرا مسئلہ نمبر 33 سن لیں. میں سمجھتا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن جھوٹ کے لیول کا نہیں ہے، غیبت کے لیول کا نہیں ہے، کوڑ مارنے کے لیول کا نہیں ہے، لوگوں سے حق چھپانے کے لیول کا گناہ تو نہیں ہے. ایک مولوی جو ممبر پہ چڑھ کے گالی گلوچ کرتا ہے، لوگوں کو باطل مسئلے بتاتا ہے، یہ بڑا جرم ہے داڑھی مڈانے سے. ان کو مسلوں سے اتاریں جن کے اندر بڑی خرابیاں موجود ہیں. یہ تو پہلے اپنا سرٹیفکیٹ بتائیں نا کہ ان کو داڑھی انہوں نے رکھ کے جو مرضی کر رہے، اس داڑھی کی آڑ میں جو مرضی کرتے جائیں. تو داڑھی شرط نہیں ہے. ہاں، جب سارے برابر ہوں گے، قرآن کا علم بھی زیادہ ہوگا، پھر سنت کی طرف آئیں گے، پھر داڑھی آ جائے گی. پھر داڑھی نہیں صرف آئے گی، پھر باقی چیزیں بھی آئیں گی. لیکن یہ صرف ایک ظاہری سرٹیفکیٹ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر حالانکہ کتنے لوگ ہیں علماء بڑے بڑے لحن جلی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا سین اور سواد میں کیا فرق ہے. ان کو دال اور دواد میں ہی فرق نہیں پتا، الف اور عین میں ہی فرق نہیں پتا. لحن جلی کرتے ہیں، الحمد کو الحمد پڑھ دیتے ہیں، غیر المغضوب علیہم کو غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ان کی تو تجوید ہی صحیح نہیں ہوتی ہے، لحن جلی کرتے ہیں. لحن جلی صرف زبر زیر کی غلطی نہیں ہے، یہ الفاظ کی غلطیاں بھی لحن جلی ہیں. مسئلہ نمبر میرا 23 ریکارڈ ہے. 40 منٹ میں نے پوری تجوید پڑھا دی ہے. جو 2 سال کے کورس کرواتے رہتے ہیں، صرف 40 منٹ کے اندر میری ویڈیو ہے. مسئلہ نمبر 23، جسے شوق ہو تو وہ اس حوالے سے الحمدللہ دیکھ سکتا ہے.
تو بہرحال یہ پھر اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سنت پہ پھر دیکھا جائے گا تو پھر تکیا جائے گا کون سنی ہے تو کون ٹنی ہے. سنی ہے جو بکش مسلمان ہے, ٹنی کون ہے؟ سن سنا کے سنی, ٹن کوئی دلیل نہیں پتا, ہم نے ایسے ہی کرتا دیکھا ہے. سنی بکش سنی منہج کے طور پر, اور ٹنی وہ کہ نان بکش. اب بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے جو سنی اپنے آپ کو کہنے والے ان کا طریقہ نماز کا وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے, تو پائی سے یہ کہا کہ ٹنی ہونا, تو یہ سنت کا علم نہیں ہے, سنت کا علم بھی نہیں ہے ان کو بھی مسلوں سے اتاریں. یہ بھی تو سنت سے تو ناواقف ہیں اور اس پہ عمل نہیں کر رہے, اوپر دیدہ دلیری یہ ہے, پھر تو یہ سارے مولوی فارغ ہوں گے. تو میرا موقف یہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اس طرح کی غلطیاں کسی میں موجود ہوں تو میرا پورا لیکچر ریکارڈ ہے, مسئلہ نمبر 75C, بدعتی امام اور کلمہ گو مشرک امام, کلمہ گو مشرک, کافر کی نہیں بات کر رہا, اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا موقف ہے. میں نے دلائل کے ساتھ اس پہ واضح کیا کہ نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے, البتہ بہتر کی تلاش میں رہنا چاہیے. میں مجھے کوئی آر نہیں ہے, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی اہل حدیث امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں. اس کی وجہ ہے کہ بھائی ہم نے ٹکریں نہیں مارنی, ہم نے سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو یا وہ اہل حدیث سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا یہ جماعت المسلمین والے پڑھتے ہیں. باقی تو اللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ لوگ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا حق ہے کہ آپ بہتر امام کے پیچھے نماز پڑھیں, لیکن اگر بہتر امام اویلیبل نہیں تو گھر نماز نہ پڑھیں, مسجد کا ضرور اہتمام کریں, اس مسجد کو نہ چھوڑیں, اس میں الگ نہ ہو. میں نے اس میں دلائل بھی دیے ہیں, مسئلہ نمبر 75C. باقی سب سے بڑی تو بدعت تو یہ ہے کہ مسجدوں کے باہر جو نام لکھ دیے انہوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور جو اثنا عشری, مسجد کے باہر اس طرح کے نام, میں کہتا ہوں, یہ کہتے ہیں نا سلف کا فہم. مجھے بتائیں امام بخاری امام مسلم نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے باہر آپ اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ شیعہ یہ لکھیں؟ کس نے لکھا ہے یہ؟ سعودی عرب پورے میں کسی مسجد کے باہر کوئی کسی فرقے کا نام نہیں لکھا ہوتا. اسی طرح ملیشیا کے اندر ہے, نہیں لکھا ہوتا. یہ اب یہ فرقوں کے نام لکھے ہوئے پھر تو یہ سارے بدعتی ہیں, کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کریں, اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آج کا 5واں اور آخری سوال, یہ بہت کریٹیکل سوال ہے اور مجھے اکثر ای میلز خصوصاً غیر مسلم ملکوں سے آتی ہیں جو وہاں پہ مسلمان آباد ہیں, اور خصوصاً انڈیا کے اندر بھی ظاہر ہے کہ تقریباً 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں وہاں پر بھی, اور ان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے. یہاں پر بھی اکثر اوقات ہمیں بھی پڑ جاتا ہے. اور وہ 5واں سوال ہے, کیا ہم کسی غیر مسلم مثلاً ہندو, عیسائی, یہودی یا قادیانی کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہیں, خود سلام میں پہل کرنا یا اس نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا. تو پہلے تو میں کیٹاگوریکل بتا دوں کہ دونوں کا جواب ہے ہاں, نہ میں نہیں ہے. اب میں اس کے دلائل سامنے رکھتا ہوں. بھائیو, اس کانٹیکسٹ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری احادیث پڑھی جو سلام سے ریلیٹڈ ہے, اور آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں 5 کریٹیکل احادیث مشکات میں اکٹھی مل جائیں گی. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4635 سے لے کر 4639 تک, انسائکلوپیڈیا آف حدیث مشکات, بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے, ان کے نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے, یہ صحیح مسلم سے ہے, باقی ساری متفقن علیہ ہیں بخاری اور مسلم کی. صحیح مسلم 5661, مشکات میں 4635, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو, جب ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو انہیں راستے کی ایک طرف چلنے پر مجبور کر دو. اب یہ حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں کہ پہل نہ کرو اور ان کو راستے میں سائیڈ پہ چلنے پہ مجبور کر دو, مین راستے پہ تم چلو. یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کھاتے یہ الفاظ, کیونکہ آپ کے بارے میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. حدیث صحیح ہے یہ, اس کا فہم یہ ہے, میں ان محققین اور علماء کے ساتھ ہوں جن کا فہم یہ ہے کہ یہ کسی خاص سرکمسٹانسز میں حالات و واقعات کے اندر آپ کو یہ بات کرنی پڑی ہے, حالات اتنے بگڑ گئے تھے, اور وہ آپ کو اگلی احادیث میں بخاری مسلم کی پتہ چل جائے گا یہ کانٹیکسٹ کیا ہے. لہٰذا یہ حدیث کوئی پیش کر کے کوئی ایسا معاملہ نہ کریں, اس کو آپ یا منسوخ تصور کریں یا اس کو ان خاص سرکمسٹانسز کے ساتھ تصور کریں. آج کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے, یہ حدیث خود بخود منسوخ ہو جائے گی دوسری احادیث سے جو میں آگے بیان کروں گا, اور وہ چاروں کی چاروں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یہ صرف صحیح مسلم میں ہے, بخاری میں نہیں تھی یہ حدیث, لیکن اگلی 4 حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں. دوسری حدیث
صحیح بخاری میں 6257، صحیح مسلم میں 5654، مشکات میں 4636 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک تمہیں کہتا ہے السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، لام کو سکپ کر دیں، السلام علیکم تم پر موت ہو، لہذا تم صرف وعلیکا کہہ دیا کرو۔ کیا مطلب کہ اگر اس نے تم پر موت بھیجی ہوگی تو اس پہ موت شفٹ ہو جائے گی، اور اگر نے سلامتی بھیجی ہوگی تو اس پہ سلامتی کو۔ وعلیکا کیا مطلب ہے؟ اور تم پر بھی ہو، یعنی جو تم نے مجھے کہا وہی تم پر بھی ہو۔ وعلیکم السلام پورا کہنا ضروری نہیں ہوتا، عام مسلمان کو بھی اگر آپ وعلیکم کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اور تم پر بھی۔ کیا تم پر بھی؟ جو تو میرے دس اٹھے ہے، لعنت بھیجیے تو لعنت، اگر سلام بھیجیے تو سلام، سیدھی سی لاجیکل گل ہے۔ اچھا، تیسری حدیث، اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کافر کو آپ دعا تو دے سکتے ہیں نا، قرآن حکیم میں جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کے لیے دعا کرنے سے منع کیا کہ زندگی میں تو آپ ہم اوباما کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے، ہم کلنٹن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے، تو یہ سلامتی دعا یہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں 6258، مسلم میں 5652، مشکات میں 4637 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم جواب میں صرف وعلیکم کہا کرو۔ کیوں؟ وہ السلام علیکم کہتے تھے، تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ پھر وعلیکم السلام کیوں کہیں گے؟ وہ تو آپ کے پر موت بھیج رہے ہیں، تو عدلے کا بدلہ وہی ہوگا نا، تو اس لیے کہا گیا وعلیکم کہو۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری میں 6401، صحیح مسلم میں 3 طریق ہیں، 5656، 657 اور 5659، مشکات میں 4638 میں، یہ سارے طریق اس کے سارے طرق جمع ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے اجازت مانگی اندر آنے کی، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تم پر موت ہو۔ اما عائشہ کا ایمان جاگ اٹھا، ظاہر ہے تڑپ اٹھی، بیوی تو تھیں اور مومنہ بھی تھی، کامل مومنہ، ان سے رہا نہ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی ان یہودیوں نے تو اما عائشہ نے کہا بل علیکم السلام واللعنت، بلکہ تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو، کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو۔ اچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ نرمی اختیار کرو، بے شک اللہ مہربان ہے، وہ ہر معاملے میں مہربانی فرماتا ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے، نرمی کرو اور سخت گوئی سے پرہیز کرو۔ اندازہ کریں ٹیمپرامنٹ، آپ دیکھیں، اسی میں کہہ رہا تھا وہ مزاج رسول کے خلاف ہو جاتی ہیں باتیں ایسی، آپ کا تو اخلاق بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اور یہ یہودیوں کی عادت تھی الفاظ کو بگاڑنا، السلام علیکم، السلام علیکم بول دینا، رائنا یا رسول اللہ کی بجائے رائینا، اے ہمارے چرواہے، سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، اور اس کو کہتے ہیں سمعنا و عفینا، سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ حتتن ان کو کہا گیا، انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، اے پانڈ سن سعید ہے جن کو کہتے ہیں پانڈ، ہر چیز کو بگاڑ دینا۔ تو السلام علیکم، السلام علیکم تم پر موت ہو، نعوذ باللہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم نے نہیں نوٹ کیا کہ جب انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا تو میں نے ان کو کہا وعلیکم۔ اب ان کی بددعا میرے حق میں تو قبول نہیں ہوئی، لیکن میری بددعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ حالانکہ آپ نے وعلیکم السلام تو نہیں کہا تھا، پھر بددعا کیوں قبول ہوگی؟ وعلیکم کہہ لینا بھی کافی ہے، اس سے یہ بات پتہ چل گئی۔ السلام علیکم کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ دیا اور تم پر بھی ہو، یعنی تم نے موت بیٹھی تم پر بھی ہو، آپ نے فرمایا ان کی تو بددعا قبول نہیں، میری ہوگی۔ حالانکہ آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا، تب ہوتی نا بددعا۔ اس سے بھی تقویت مل گئی کہ السلام علیکم کے جواب میں بھی اگر کوئی صرف وعلیکم السلام کی بجائے وعلیکم کہہ دینا تو سلام کا جواب سلام خود بخود ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ آپ بہتر جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں۔ اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ سلام پہ پورا لیکچر دوں گا جب سورۃ النور میں یہ والی آیات آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ تو السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام، اگر آپ غور سے سنتے ہیں کہ اس کافر نے مجھے السلام علیکم ہی کہا ہے، لام سکپ نہیں کی، تو آپ وعلیکم السلام کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہود و نصارہ ہوں، ہندو ہوں، ایتھیسٹ ہوں، قادیانی ہوں، بے شک کافر ضرور ہے، لیکن قادیانی یہود و نصارہ سے برے نہیں ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کذاب مانتے ہیں، یہ ہمارے نبی کو پیغمبر مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے تعویل کی غلطی کھا کے کفر کیا ہے،
لہٰذا یہ ان سے ایک سٹیپ بہتر ہے. ان کو دعوت دینا آسان ہے, کتاب و سنت سے دعوت دے سکتے ہیں. ان کا معاملہ ان سے کم ہے, کافر ضرور ہے لیکن ان سے معاملہ کم ہے. تو یہ اس فرق کو سمجھیں. آپ پہل بھی کر سکتے ہیں. اور قرآن حکیم میں سلام کے کتنے الفاظ ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی جو گفتگو ہے جب قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پر فرشتوں نے کہا سلام, یہ بھی الفاظ ہے جو ہیبرو میں شلام, عربی میں سلام. اگر میں آپ کو کہتا ہوں سلام تو السلام علیکم ہو گیا. اس طرح سلام یہ بھی ٹھیک ہے, وقف کر دیا. سلام سلامن یہ بھی ٹھیک ہے. السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی الفاظ بولیں یہ سب کے سب ثابت ہیں. اب رہا, یہ تو تھا جواب دینا, اب رہا پہل کرنا. تو پہل بھی کر سکتے ہیں. اور وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, بخاری میں 6254, مسلم میں 4659, مشکات میں 4639. اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں پہ منافقین بھی موجود تھے, عبداللہ ابن ابی, اور وہاں پر کچھ یہودی تھے, کچھ عیسائی تھے, کچھ بت پرست تھے, سارے فرقے موجود سن. ویسے برا نہ منائے تو مجھے ایک خامدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا. خامدی صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ 2 فرقے رسول اللہ سے پہلے تھے, یہود و نصارہ, اور 2 فرقے رسول اللہ کے بعد بن گئے, سنی اور شیعہ. اور ہمیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے, سورۃ الانعام آیت نمبر 159, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی, جنہوں نے دین میں فرقے بنائے ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پرٹیکولر تو آیا تھا کہ یہود و نصارہ نے دین میں فرقے بنائے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو ان کے بعد فرقے بنانا شروع کریں ان کے ساتھ تعلق رہ جائے گا بھائی, جسے فٹ اسے گفٹ. تو یہ مجھے ویسے بڑا جاندار جملہ رکھا. انہوں نے کہا کہ 2 فرقے جو ہے وہ محمد رسول اللہ سے پہلے تھے, 2 بعد میں بن گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا. اور میں اس میں ایک اور جملہ غامدی صاحب کا ایڈ کرتا ہوں کہ وہ امام حنیفہ کے بھی پھر آگے 2 فرقے بن گئے, بریلوی اور دیوبندی, 2 فرقے ادھر بھی بن گئے. اور دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے بھی قائل نہیں ہے, ایک دوسرے کو کافر مشرک پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. تو یہ لعنت پڑتی ہے نا, جب فرقوں کی لعنت پڑتی ہے تو پھر یہی اس کا اینڈ نظر نکلتا ہے. تو یہاں پر بھی چاروں موجود تھے, یعنی بریلوی بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے. بالکل آپ ہنسے نا, میں یعنی 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں دعوت اسلامی میں نے کبھی کسی اہل حدیث دیوبندی یا شیعہ کو سلام نہیں کیا تھا, کیونکہ یہ تربیت ہے. جب وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی کسی امام کے پیچھے تو سلام اسے کہاں سے کریں گے. ہمیں کوئی سلام کہتا بھی تھا تو ہم یہود و نصارہ کی طرح وعلیکم کہہ دیتے تھے. بالکل یہ ہماری تربیت ہوئی بھی تھی. تو یہ کوئی بھی مطلب آپ اس کو مطلب برا نہ سمجھیں کہ وہاں پر بھی یہ سارے فرقے موجود تھے, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, منافقین بھی تھے, بت پرست بھی تھے, یعنی بریلوی بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, شیعہ بھی تھے. یعنی میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا, میں ایک اینالوجی بنا رہا ہوں. تو سب کو آپ نے سلام کیا, السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشترکہ طور پر. اب اس میں بعض لوگوں نے کہا نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرون نیت مسلمانہ دی کی تھی اسی, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. نبی پر اتنا بڑا جھوٹ باندھنا, لعنت اللہ علی الکاذبین, اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. نبی کا ایمبیگوس دین ہوتا ہے کہ نبی کوئی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. نبی پہ واجب ہوتا ہے امت کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ان کی نیت کی تھی. آپ نے مشترکہ طور پر کہا السلام علیکم. اور یہ حدیث مشکات والا 5ویں نمبر پہ لے کے آیا ہے, اس نے یہی ثابت کیا کہ پچھلی ساری اس کی وجہ سے اس کے فہم میں آپ نے ان حدیثوں کو سمجھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ طور, اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک آپ دیکھیں جب بھی وہ لیکچر دیتے ہیں تو سارے سامنے موجود ہوتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, I welcome all of you with the Islamic greetings, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامک گریٹنگز کے ساتھ, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی اگر کوئی کسی کو زیادہ کو تقوی کا حیضہ ہوا ہے تو اس کے لیے بھی میں ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. آخر میں وہ حدیث صحیح بخاری میں 6260, صحیح مسلم میں 4607, مشکات میں 3926, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیسر روم کو خط لکھا, روم کے بادشاہ کو, وہ کون تھا, عیسائی تھا, نصارہ میں سے تھا, اس کو خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ خط موجود ہے بخاری اور مسلم میں اور مشکات کا میں نے حوالہ دیا. اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا, اور پھر آگے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے ہرقل روم جو ہے قیصر روم کی طرف یہ جو ہے وہ دعوت نامہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لکھا سلام علی من اتبع الہدی, اور ایک طریق کے اندر ہے بخاری میں 6260, السلام علی من اتبع الہدی, سلام ہو ہر اس شخص پر جو کہ
اتباع کر لے ہدایت کی پیروی اختیار کر لے. تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے کسی معاملے میں تو آپ اس طریقے سے سلام کر لیں کسی کو, السلام علی من اتبع الہدا, السلام علی من اتبع الہدا, سلام ہو اس پر جو کہ اتباع کر لے ہدایت کی. ورنہ السلام علیکم بھی اگر کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, سب کو سلام کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ یہ ایک سمجھ لیں سالوں کا ادھار تھا جو کہیں صحیح طریقے سے ملتا نہیں تھا. میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کو بھی ریکارڈنگ میں کروا دیا تاکہ یہ بھی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو جائے غیر مسلم کو سلام کرنے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہوئے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.